پاکستان میں انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے مذاکرات کا عمل آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میڈیا نے خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان بات چیت کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی جو انتخابات میں دھاندلی اور مستقبل کے لائحہ عمل پر حتمی تجاویز دے گی۔ جے یو آئی کے سربراہ سے ملاقات میں پی ٹی آئی وفد نے فارم 45 سے متعلق ملک بھر کی صورتحال سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا، جس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی مینڈیٹ سے چھیڑ چھاڑ پر تحفظات کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی وفد نے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس اور بیانات کا خیر مقدم کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد جے یو آئی کے علاوہ جلد ہی جماعت اسلامی سے بھی رابطہ کرے گا۔ جے یو آئی کے ساتھ ملاقات میں پارلیمان کے اندر اور باہر مشترکہ سیاسی جدوجہد پر اتفاق ہوا۔ جلد ہی دونوں جماعتوں کے رہنما ملاقات کریں گے، جس کے بعد تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ نو منتخب ایم این اے اسلم گھمن کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ اس بات کا دعویٰ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے ایکس پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نو منتخب پی ٹی آئی ایم این اے اسلم گھمن کو سیالکوٹ سے اغوا کیا گیا ہے۔ عمر ایوب کا مزید کہنا ہے کہ اسلم گھمن کو پی ٹی آئی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما کا یہ بھی کہنا ہے کہ دھاندلی اور اسلم گھمن کی جبری گمشدگی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسلم گھمن سیالکوٹ سے تحریک انصاف کی حمایت سے کامیاب امیدوار ہیں۔ ہندوستان میں کسانوں نے حکومت کے ساتھ تیسرے دور کے مذاکرات ناکام ہو جانے کے بعد آج ہندوستان بند کا اعلان کیا تھا، جس کا ملک کے مختلف علاقوں میں ملا جلا اثر دیکھا گیا۔ کسانوں نے دہلی چلو کے اپنے پروگرام کے تحت جمعے کو ہندوستان بند کی کال دی تھی۔ کسانوں کی اس کال پر صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک ہندوستان بند رہا، جس کے دوران چکا جام مہم بھی جاری رہی۔ اس دوران پھلوں اور سبزیوں کی سپلائی بھی بند رہی، جبکہ مختلف دیہی علاقوں سے متعلق سرگرم اداروں کی سرگرمیاں بھی معطل رہیں۔ ہندوستان بند کا سب سے زیادہ اثر پنجاب میں رہا۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں ایک بار پھر فسادات بھڑک اٹھے ہیں، جن میں 2 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست منی پور کے چورا چاند پور میں، جہاں کوکی قبائل کی اکثریت ہے، ایک ہجوم نے ایس پی اور ڈی ایس پی کے دفاتر پر حملہ کر دیا اور ان دونوں دفاتر کو آگ لگا دی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے بھیڑ پر قابو پانے کے لیے فائرنگ کر دی، جس میں 2 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ منی پور کے چورا چاند پور میں تازہ ترین فسادات کے بعد ریاستی حکومت نے پورے ضلع میں انٹرنیٹ سروس آئندہ 5 دن کے لیے بند کر دی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ مشتعل ہجوم نے منی پور سیکریٹریٹ کے نام سے معروف کمپلیکس کے پاس کھڑی پولیس کی گاڑیوں اور کلکٹر کی رہائش گاہ کو بھی آگ لگا دی۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں ایک فیکٹری میں آتش زدگی کے باعث 11 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق آگ علی پور کے علاقے میں واقع رنگ بنانے کی ایک فیکٹری میں لگی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ کچھ افراد کی تلاش جاری ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق لگنے والی آگ پر 4 گھنٹے میں قابو پایا جا سکا۔ غاصب صہیونی فوج نے جمعے کو بھی غزہ کے شمال اور جنوب کے رہائشی علاقوں کو کئی بار جارحیت اور ہوائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جن میں اب تک کئی فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ پریس ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوب میں واقع رفح کے علاقے میں ایک رہائشی مکان پر حملہ کیا، جس میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے رفح کے شمال میں النصر علاقے کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں بھی 7 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔
رفح کے شمال میں بھی واقع ایک علاقے پر صہیونی بمباری میں 3 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں نے رفح کے خلاف زمینی جنگ پر صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے۔ دوسری جانب خان یونس کے ناصر اسپتال کو فلسطینی مجاہدین کے ذریعے فوجی مقصد کے لیے استعمال کیے جانے کے صہیونی دعوے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فلسطین کی تحریک حماس نے کہا ہے کہ اس قسم کا دعویٰ اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا جو جھوٹا ثابت ہوا۔ غاصب صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے خان یونس میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان ہونے والی شدید جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس میں فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جہاں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 15 چھاتہ بردار صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے خود صہیونی حکومت نے غزہ کے جنوب میں بیت المقدس میں اپنے ایک 20 سالہ فوجی کی ہلاکت اور کئی دیگر کے زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے صہیونی حکومت مختلف اوقات میں اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کا اعلان کرتی رہی ہے، جبکہ یہ غاصب حکومت صہیونی فوج کو پہنچنے والے نقصان کو چھپانے کی قیدیوں کا تبادلہ بھی انجام پائے گا۔ مشرقی شام کے صوبے دیر الزور میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ ہوا ہے۔ المیادین چینل کی رپورٹ کے مطابق مشرقی شام کے صوبے دیر الزور میں واقع العمر آئل فیلڈ میں امریکی فوجی اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب روسی نیوز ایجنسی نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ نامعلوم طیاروں نے مشرقی شام میں شام کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ ابھی اس حملے سے متعلق تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ ادھر عراق کی اسلامی مزاحمت نے مقبوضہ جولان میں صہیونی حکومت کے ایک فوجی اڈے کو ڈرون حملے کا نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی مزاحمت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے جواب میں مقبوضہ جولان میں ایک صہیونی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ میں اختلاف اور کشیدگی اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے میڈیا کے مطابق اس حکومت کی جنگی کابینہ میں کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور وزیر اعظم نیتن یاہو اور جنگی کابینہ کے وزیر بنی گانٹس آپس میں بہت کم ہی بات چیت کر رہے ہیں۔ ان صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو امریکی حکام کے ساتھ بنی گانٹس کے روابط کے بارے میں مشکوک ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ کے ایک اور رکن نے بھی قیدیوں کے تبادلے کی مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے نیتن یاہو کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ اس سے پہلے صہیونی میڈیا نے رپورٹ میں کہا تھا کہ اس حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے ساتھ معاہدے کے لیے اسرائیل کی انٹیلیجنس، موساد اور داخلی سلامتی کی تنظیم شاباک کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب صہیونی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ میں کہا ہے کہ اس حکومت کے ہزاروں پولیس اہلکاروں نے 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد سے اپنے استعفے اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست کرنا شروع کر دی ہے۔ جمعے کی صبح صہیونی حکومت کے چینل کان نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ہزاروں پولیس افسر 7 اکتوبر کے بعد سے اپنی ذہنی حالت بگڑنے کی وجہ سے استعفیٰ دینے یا ریٹائر ہونے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ان فوجیوں میں سے کچھ نے خودکشی کی بھی کوشش کی ہے۔ کچھ عرصہ قبل صہیونی چینل کان نے اپنی ایک رپورٹ میں اعتراف کیا تھا کہ غزہ کے خلاف زمینی جنگ میں 2000 سے زیادہ فوجیوں کو نفسیاتی مسائل کی وجہ سے مجبور ہو کر ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑا۔